بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رلا دینے والا واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ حضور کا جب وصال ہو گیا تو آپ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو یا مجھے ان کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم میں مدینہ چھوڑ گئے کیونکہ رسول کی یہاں یاد بہت آتی تھی۔ وہ ملک شام کے شہر حلب آ گئے۔ 1 سال کے بعد حضرت بلال نے خواب میں آقا کو دیکھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے فرمایا، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کو چل پڑے۔ رات دن چلتے رہے اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا مگر ان کو نہ پایا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا مگر نہ پایا۔ تب قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے ملو، اور جب زیارت کے لیے غلام حاضر ہوا تو آپ پردے میں چلے گئے۔ یہ کہہ کر بلال بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگ آپ کو اٹھا کر باہر کی جانب لے آئے۔ اس عرصے میں مدینے میں غل ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بلال مدینہ واپس آ گئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دیں جو رسول کے دور میں سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے، اے اہل مدینہ، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور کی دنیاوی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو نبی اکرم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اب بتاؤ کیسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا لیکن بلال نے انکار کیا۔ بعض صحابہ یہ جانتے تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی کو بھیج کر حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلوا لو، اگر وہ بلال سے فرمائش کریں گے تو بلال ٹال نہ سکیں گے۔ چنانچہ حسنین کریمین کو بلوایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت بلال کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ اے بلال، آج ہمیں وہی اذان سنا دیں جو ہمارے نانا جان کے سامنے سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال تڑپ گئے اور ننھے حسین کو گود میں اٹھا کر کہا، آپ میرے محبوب کے محبوب اور ان کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، نبی کے باغ کا پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا، اے حسین، مجھے لے چلو، جہاں کہو گے اذان کہہ دوں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ مدینے میں یہ وقت عجیب غم اور صدمے کا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلالی کی آواز گونجی تھی تو نبی پاک کی حیات مبارکہ کا سماں بن گیا۔ لوگ نبی کو یاد کر کے افسردہ ہو گئے اور سب مسجد میں جمع ہو گئے، یہاں تک کہ عورتیں اور بچے بھی گھروں سے باہر نکل آئے۔ جس وقت بلال رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے ادا کیا، ہزارہ چیخیں لوگوں کی مدینے میں گونجیں، عورتیں روئیں اور بچے اپنی ماؤں سے پوچھنے لگے کہ بلال تو آ گئے مگر رسول اللہ مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے بھی جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے جملے ادا کیے اور رسول کو اپنے سامنے نہ پایا تو حضور کے حجر میں بے ہوش ہو گئے اور بہت دیر بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔